بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے نماز کی شرائط۔ نماز کی شرائط سے مراد ایسے لوازمات ہیں جن کا نمازی کے لیے نماز ادا کرنے سے پہلے پورا ہونا ضروری ہے۔ ایسے لوازمات کو نماز کی شرائط کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلی شرط جو ہے وہ ہے طہارت۔ نمازی کے لیے حالت جنابت سے پاک ہونا ضروری ہے، اور بے وضو والی حالت جو ہے اس کو بدلنا بھی ضروری ہے، یعنی وضو کرنا بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ تیسری بات ہے کہ جو نمازی ہے اس کا بدن پاک ہونا بھی ضروری ہے، اور جس جگہ اس نے نماز پڑھنی ہے اس جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ چیزیں طہارت کے اندر آتی ہیں۔ دوسری بات ہے ستر عورت۔ مرد کے لیے جو ستر ہوگا وہ ہے، جو فرض ستر ہے وہ ہے ناف سے لے کے گھٹنے تک۔ دونوں گھٹنے اس میں شامل ہیں لیکن ناف ستر میں شامل نہیں ہے، یہ مرد کا ستر ہے۔ یہ فرض ہے، اگر یہاں یعنی ناف سے لے کے اگر گھٹنے تک اس کا ستر نہیں ہوگا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ عورت کے لیے اس کا پورا بدن جو ہے وہ ستر ہے، سوائے اس کی منہ کی ٹکلی کے، ہاتھوں کی ہتھیلیوں کے اور پاؤں کے تلووں کے، باقی سارے کا سارا بدن چھپا ہونا ضروری ہے۔ یہ اس کی نماز کی دوسری شرط ہے۔ نماز کی جو تیسری شرط ہے وہ ہے استقبال قبلہ، یعنی بندے کا مصلی کا نمازی کا جو منہ ہے وہ قبلہ کی طرف ہونا ضروری ہے۔ اگر اس کا منہ قبلہ کی طرف اور سینہ قبلہ کی طرف، پاؤں قبلہ کی طرف نہیں ہوں گے تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ اگر کوئی بندہ ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ قبلہ کا تعین نہیں کیا جا سکتا تو اس کو چاہیے کہ وہ کسی سے پوچھ لے کہ قبلہ کس طرف ہے، کس جانب ہے، تو اس کی طرف نماز پڑھ لے۔ اگر وہاں پہ بتانے والا بھی کوئی نہیں ہے تو پھر دیکھے سورج کے رخ کو دیکھ لے، یا قبرستان کی سائڈ کو دیکھ لے، یا رات ہے تو چاند کی سمت کو دیکھ لے، تو اس حوالے سے جو ہے وہ اس کا تعین کر لے۔ اگر سورج بھی نظر نہیں آ رہا، چاند بھی اس کی کیفیت بھی نظر نہیں آ رہی، قبرستان بھی ساتھ موجود نہیں ہے، بتانے والا بھی کوئی نہیں ہے، تو پھر تحری کرے، یعنی سوچے کہ کس طرف ہو سکتا ہے، جہاں پہ اس کے دل کا اطمینان ہو جائے وہاں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے گی، وہی اس کا قبلہ ہوگا۔ اگر اوپر سے کوئی بندہ آ گیا اور اس نے کہا کہ یہ تو کسی اور طرف نماز پڑھ رہا ہے، تو اس نے اگر بتا دیا تو نمازی کو چاہیے جس طرف وہ بتا رہا ہے اس طرف منہ کر لے۔ جو پہلے اس کی نماز پڑھی ہوئی ہوگی وہ بھی اس کی ہو جائے گی اور بعد والی بھی ہو جائے گی۔ چوتھی شرط ہے وقت۔ جو نماز ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جو نمازی جو بھی نماز پڑھنے جا رہا ہے اس کے لیے شرط ہے اس نماز کا وقت ہونا۔ مثال کے طور پر وہ فجر کی نماز پڑھنے جا رہا ہے تو فجر کا وقت ہونا ضروری ہے۔ اگر وقت کے بعد پڑھے گا تو وہ نماز قضا نماز کہلائے گی، ادا نماز نہیں کہلائے گی۔ تو یہ چوتھی شرط تھی وقت۔ پانچویں شرط ہے نیت۔
نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور جو ہم نیت زبان سے ادا کرتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نیت کرتا ہوں نماز کے لیے، نماز پڑھتا ہوں اللہ واسطے، 2 رکعت نماز فرض، وقت نماز فجر، منہ خانہ کعبہ شریف، پیچھے سے امام صاحب کے اللہ اکبر، تو یہ ہیں الفاظ نیت یا کلمات نیت۔ یہ نیت نہیں ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ تو جو بندہ ارادہ کر رہا ہوتا ہے وہ دل کے اندر ہوتا ہے، تو اگر وہ زبان سے ادا نہ بھی کرے تو اس کی نماز درست ہے۔ ہاں، اگر وہ زبان سے ادا کر لیتا ہے کلمات تو یہ سونے پہ سہاگا ہو گیا، اور یہ زبان سے کلمات ادا کرنا یہ مستحب ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ اور آخری شرط جو ہے، چھٹی شرط جو ہے، وہ ہے تکبیر تحریمہ، یعنی اللہ اکبر کہنا۔ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کر کے بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کلمات کتابوں کے اندر درج ہیں، لیکن تکبیر تحریمہ کہتے کس کو ہیں؟ وہ تکبیر یعنی وہ اللہ پاک کی کبریائی بیان کرنا کہ جس کے بیان کرنے کے بعد مصلی پر، نمازی پر حلال چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں۔ مثلا جب وہ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہہ لیتا ہے تو وہ دوران نماز نہ کھا سکتا ہے، کیونکہ اوورال ہر ٹائم حلال کھانا جو ہے وہ بندہ مومن کے لیے جو ہے وہ درست ہے، وہ کھا سکتا ہے، لیکن جب وہ تکبیر تحریمہ پڑھ لے گا تو اس وقت اس پر کھانا جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا، یعنی دوران نماز وہ کھانا نہیں کھا سکے گا، پانی بھی نہیں پی سکے گا۔ اور تیسری بات ہوتی ہے، ہم جو مسلمان ہیں ایک دوسرے کو سلام و کلام کرتے ہیں اور حال احوال بھی پوچھتے ہیں، تو ہم دوران نماز نہ کسی کو سلام کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم حال و احوال پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہ وہ تکبیر ہے جس کی وجہ سے بعض حلال چیزیں بھی بندہ مومن کے اوپر اس حالت میں حرام ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تھیں نماز کی شرائط۔ تو دعا ہے اللہ کریم کی بارگاہ عالیہ قدسیہ کے اندر میرا بیان کرنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب